الحمد لله رب الكائنات والصلاة والسلام على سيد الموجودات وعلى آله وجميع الصحابة والصحابيات وعلى من تبعهم من المسلمين والمسلمات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم حمد و ثنا کے بعد اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب الامین نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھ ناچیز کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو حق کو قبول کرنے اور حق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ حاضرین گرامی، آج کی یہ رات ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے، جس کی فضیلت غیب جاننے والے، غیب بتانے والے، ہم سب کے آقا کریم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس رات کو عبادت کرو اور اس کے اگلے دن روزہ رکھو۔ یہ بھی میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کے لوگوں نے جو بکریاں پالی ہیں ان کی بکریوں کے بالوں کے برابر بلکہ اس سے زیادہ مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی رحمت غروب آفتاب ہی سے آسمان دنیا پر یہ ندا کرتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت دی جائے، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے دیا جائے، عطا کیا جائے۔ بقول اقبال ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل نہیں، راہ دکھلائیں کسی راہ رب منزل ہی نہیں۔ حضرت گرامی، آج کی رات
دیگر راتوں سے ممیز و ممتاز ہے کہ ماہ رمضان مبارک کی آمد میں 14-15 راتیں باقی ہیں اور ہم نے تیاری کرنی ہے اس ماہ معظم کے آنے سے پہلے برکتیں سمیٹنے کے لیے اپنے آپ کو گناہوں کی گندگیوں سے پاک کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہارے کاموں کے بدلے، تمہارے کاموں کا اجر تو قیامت کے دن ہی تمہیں پورا دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو نرا دھوکے کا مال ہے۔ دنیا کی زندگی تو سراسر دھوکا ہے۔ حضرت انسان کو اپنی ہدایت کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے ایک احساس کی ضرورت ہے، اور وہ احساس دنیا سے اس کے چلے جانے کا احساس۔ آج دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے منکر مل جائیں گے، جنہیں دہریہ کہتے ہیں، ملحد کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے منکر بھی ملیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور خصائص و کمالات کے منکر بھی ملیں گے۔ ایسے ہی آخرت کے منکر بھی ملیں گے، تقدیر کے منکر بھی ملیں گے۔ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی نظریے اور خیال کا حامی ہوگا تو کسی دوسرے نظریے کا منکر ہوگا، لیکن کوئی آج اگر منکر نہیں ہے دنیا میں تو وہ موت کا منکر نہیں ہے۔ ہر شخص کو یقین ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس لیے موت کا منکر نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی بندہ بھی تو آج زندہ نہیں رہا جو آج سے 200 سال پہلے زندہ تھا، 300 سال پہلے زندہ تھا، 1000 سال پہلے زندہ تھا۔ آج تو ایسا کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ جب انسان دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے زندہ مر جاتا ہے تو پھر وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ ہر شخص ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے آیا ہے۔ اسے مجبور ہو کر ماننا پڑتا ہے کہ بہرحال موت ایسی حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ حضرت گرامی، موت کا منکر تو کوئی نہیں ہے، لیکن موت کے بعد کی تو زندگی ہے، بہرحال اس کے منکر تو بہت سارے ہیں۔ ستم یہ ہے کہ مسلمان جو اللہ اور نبی کا کلمہ پڑھنے والا وہ بھی اپنے معتقدات میں، اپنے نظریات میں، اپنے افکار میں کافروں کی مثل نظر آتا ہے۔ یعنی جیسے کافر کا یقین نہیں ہے موت پر، تو کافر کا بھی یقین ہے۔ کوئی کافر بھی ممکن نہیں ہے کہ موت نہیں آئے گی، موت آئے گی، لیکن مسلمان اور کافر کی سوچ کا فرق یہاں سے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو موت آئے گی اس کے بعد کی ایک زندگی ہے جس میں ہمارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، ہمارے اچھے کاموں پر جزا ملے گی، ہمارے برے کاموں پر سزا ملے گی۔ یہ عقیدہ کافر اور مسلمان کے درمیان حد فاصل ہے۔ کافر یقین نہیں کرتا اور مسلمان یقین کرتا ہے۔ اگر مسلمان کا یقین اس بات پر ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، اور اس آخرت کی زندگی میں حساب کتاب ہے، اور حساب کتاب کا مطلب یہ ہے کہ نیکوں کو جزا دی جائے اور بروں کو
کو سزا دی جائے، نیکیوں پر جزا ملے اور برائیوں پر سزا ملے، یہ تقاضا ہے فکر آخرت کا، یہ تقاضا ہے قیامت کے دن حساب کتاب کا، تو پھر مسلمان کی زندگی کافر کی زندگی طرح کیوں؟ مسلمان کی زندگی اور کافر کی زندگی میں فرق کیوں نہیں ہے؟ ممکن آپ کہیں یہ کون سی بات ہے؟ مسلمان اور کافر کی زندگی میں تو فرق ہے۔ عزیزان گرامی، میں جس فرق کی بات کر رہا ہوں، آج اگر مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے، ایک ہے زبان سے کہنا، اقرار باللسان تو یقیناً موجود ہے کہ ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ہم رسالت پر یقین رکھتے ہیں، ہم آخرت پر اور موت کے بعد زندہ کیے جانے پر یقین رکھتے ہیں، لیکن اگر یہ یقین پختہ ہو تو پھر ہمارے روز و شب اللہ اور رسول کی نافرمانی میں کیوں کر بسر ہو؟ ہماری زندگی وہ بے نمازی ہونے کے الزام سے کیوں آلودہ ہو؟ ہماری زبانیں جھوٹ اور ہماری آنکھیں نظروں کے زنا اور بدکاری کے ساتھ کیوں آلودہ رہی؟ ہمارے کان نامحرموں کی آواز سننے اور گانے بجانے جیسی حرام چیزوں میں کیوں ملوث ہو؟ اگر مسلمان یہ یقین رکھتا ہے، اور یقیناً مسلمان تو کہتے اسے ہیں کہ جس کا اس بات پر پختہ یقین ہو، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، قرآن کریم نے سورہ بقرہ کے آغاز ہی میں یہ بات ارشاد فرمائی، وہ کون لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور آخرت پر یقین کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی زندگی کافروں کی زندگی سے مختلف ہو۔ کافر پر نماز نہیں ہے مگر مسلمان ان کا نمازی ہے، کافر کے لیے مسجد نہیں ہے مگر مسلمان کے لیے مسجد ہے، اور مسجد کو آباد کرنا ہے اور مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا ہے۔ کافر کے لیے سچ اور جھوٹ کی کوئی تمیز نہیں ہے مگر مسلمان کے لیے ہمیشہ سچ ہے، زبان سے چغلی اور غیبت اور عیب جوئی نہیں ہے۔ کافر کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، وہ جو چاہے بے حیائی دیکھے، جس بے حیائی کا چاہے ارتکاب کرے، مگر مسلمان کی زندگی ایسی نہیں ہے، اس کے لیے حیا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، لازمی حصہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایمان اور حیا دونوں ساتھی ہیں، اگر حیا چلی جائے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ مومن میں حیا نہ ہو اور ایمان ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ذیشان ہے کہ جو وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، جو بے حیائی ظاہر ہو اس کے بھی قریب مت جاؤ، اور جو بے حیائی پوشیدہ ہو، چھپی ہوئی ہو، اس کے بھی قریب مت جاؤ۔ تو مسلمان اور کافر کی زندگی میں فرق ہے۔ یہ فرق کب ظاہر ہوتا ہے؟ جب مومن آخرت پر یقین اور ایمان پختہ کر لیتا ہے۔ دیکھیے، آج ہمیں یہ یقین ہے کہ آگ جلا دیتی ہے، سب کو یقین ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ جو کہے آگ جلاتی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے یہ تجربہ کیا ہے، ہم نے یہ مشاہدہ کیا ہے۔ اگر ایک ناسمجھ بچے کو کہیں آگ جل رہی ہو اور اس بچے کو ہم لالچ دیں اس کی پسندیدہ چیز کا، جیسے بچے مٹھائی یا ٹافی کے شوقین ہوتے ہیں کہ بھئی آگ میں ہاتھ ڈالو تو تمہیں یہ جو ہے وہ مٹھائی ملے گی، یہ ٹافی ملے گی، تو ممکن ہے کہ بچہ آگ میں ہاتھ ڈال دے۔ اگرچہ بچے کو علم ہو کہ آگ جلاتی ہے مگر چونکہ اس کی سمجھ اتنی نہیں ہے، اس کا یقین پختہ نہیں ہے، اس لیے وہ آگ میں ہاتھ ڈال دے گا۔ ایسا بچہ جو چھوٹی عمر کا ہے، ابھی اس کو سمجھ نہیں ہے۔ حضرت گرامی، کوئی پوچھے کہ بچے سے کہ تمہیں معلوم نہیں کہ آگ جلاتی ہے، تو وہ اس کا جواب نہیں دے پائے گا کہ معلوم تو تھا مگر سمجھ نہیں تھی، اس لیے لالچ غالب آ گیا، میں نے آگ میں ہاتھ ڈال دیا۔ حضرت گرامی، اگر کسی بڑے آدمی سے کہیں آگ جلا لیں، بڑا برنر جلا دیں، اور اس سے کہیں ہاں بھائی 1000 روپے ملیں گے 1 منٹ کے لیے آگ میں ہاتھ رکھنا، مجھے بتائیے کوئی آپ میں سے راضی ہوگا؟ بھائی 1000 روپے مل رہے ہیں، 1000 روپے ملیں گے، آگ میں 1 منٹ تک اپنا ہاتھ رکھ دو، کوئی راضی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس
لیے کہ ہمیں معلوم ہے ایک منٹ تک، ایک لمحے کے لیے ہم ایسے آگ کے شعلے میں ہاتھ ڈالنا گوارا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمیں یقین ہے آگ جلا دیتی ہے، ہاتھ جل جائے گا، جو تکلیف پہنچے گی، جو بعد میں علاج معالجہ اور اس پر اخراجات ہوں گے، اور جتنے دنوں کی تکلیف سہنی پڑے گی، اس سے کہیں بہتر ہے کہ ہم اس لالچ میں نہ آئیں، اس دھوکے میں نہ آئیں۔ یہ شخص ہمارا خیر خواہ نہیں ہے جو ہمیں 1000 روپے کا لالچ دے کر اور ہم سے کہتا ہے کہ 1 منٹ کے لیے آگ میں ہاتھ ڈال دو تو تمہیں یہ نفع ملے گا، تمہیں یہ پسندیدہ چیز ملے گی۔ حاضرین گرامی، پھر ذرا سوچئے، آج ہم دنیا کی آگ میں ہاتھ ڈالنے پر راضی نہیں ہیں، اگرچہ ہمیں لالچ بھی دیا جائے کہ یہ کام کرو تو یہ نفع ہوگا، ہم راضی نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں یقین ہے آگ جلا دیتی ہے۔ تو پھر ہمیں اس بات کا یقین کیوں نہیں ہے؟ آخرت پر ایمان کا ایک حصہ ہے کہ جہنم کی آگ ہے جو مجرموں کو جلانے کے لیے ہے، پھر ہمیں یقین کیوں نہیں ہے کہ جہنم کی آگ بھی جلا دے گی؟ جو آج اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا اور جہنم کی آگ اسے جلا دے گی۔ آج ہمیں اس پر یقین نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں نہیں صاحب ہمارا تو یقین ہے کہ جہنم بھی ہے اور جہنم کی آگ مجرموں کو جلاتی ہے، تو پھر ہم وہ کام کیوں کرتے ہیں جو ہمیں جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں؟ کیا معلوم نہیں ہے جو شخص ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر قضا کرتا ہے، یہ نہیں کہ نماز پڑھے ہی نہ، نماز پڑھے مگر وقت قضا کر کے بعد میں پڑھے، کوئی شرعی عذر نہ ہو اس کا، تو ایسے شخص کو 80 حطب جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ یہ کتنی مقدار ہے 80 حطب؟ 2,86,00,000 سال دنیا کے اعتبار سے اسے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، صرف ایک نماز جان بوجھ کر قضا کرنے کی وجہ سے۔ یہ نہیں کہ نماز بعد میں نہیں پڑھی، بعد میں پڑھ لی، مگر وقت پر نہ پڑھنے کا جرم اتنا بڑا گناہ، اتنی بڑی سزا ہے اس کی، اسے 2,86,00,000 یا 88,00,000 سال جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ اگر کسی کو یقین ہو جائے اس بات پر، کیا وہ نماز قضا کر دے گا؟ کیا وہ نماز چھوڑ دے گا؟ لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمارا یقین زبان کی حد تک ہے، اقرار باللسان تو ہے مگر تصدیق بالقلب نہیں ہے۔ زبان پر تو اقرار ہے کہ بے شک جہنم کی آگ جلائے گا، بے نمازی کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، لیکن ہمارا اس پر تصدیق دل سے نہیں ہے، پختہ ایمان نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم اس پر اپنے آپ کو آمادہ نہیں کرتے۔ ورنہ جس کو یہ یقین ہو جائے کہ اگر اس نے یہ نماز چھوڑی تو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، وہ پھر نماز کیسے چھوڑ دے؟ جسے یہ یقین ہو جائے میں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو پھر مجھے قبر میں بھی عذاب ہوگا، اور یہ منافق ہونے کی علامت حدیث شریف میں بتائی گئی کہ کوئی بندہ فجر کی اور عشاء کی نماز چھوڑ دے تو اس بندے کو رات نیند کیسے آئے گی؟ عزیزان گرامی، آج کوئی شخص اگر کسی شخص کو ناحق قتل کر دے اور اس کے بہت سارے گواہ بھی موجود ہوں اور اس کو یہ یقین ہو کہ بس کسی لمحے پولیس پکڑ لے گی اور مجھے جیل میں ڈالا جائے گا، پھر مجھے پھانسی کی سزا ہو جائے گی، کیا ایسے شخص کو نیند آئے گی؟ کیا ایسا شخص اپنے بستر پر آرام کی نیند سو سکتا ہے؟ کیا وہ کھانا کھانے کی نعمت سے لطف اندوز ہو سکتا ہے؟ عزیزان گرامی نہیں۔ تو جب یقین ہے کہ پولیس پکڑ لے گی، گواہ اتنے موجود ہیں کہ میرے لیے گویا پھانسی کا پھندا تیار ہے، تو آدمی کو نیند نہ آئے، اسے بھوک نہ لگے، اسے کھانے میں دنیا کی راحت میں لذت محسوس نہ ہو، کوئی اسے کہے کہ یہ بہت اچھی مووی ہے، یہ دیکھو اور انجوائے کرو، یہ بہت اچھے گانے ہیں، انہیں سنو، کیا وہ ان میں راغب ہو سکتا ہے؟ ان کی طرف مائل ہو سکتا ہے؟ اس کی جان سولی پر لٹکی ہوئی ہے، آپ اسے کہہ رہے ہیں یہ ڈرامہ دیکھ لو، یہ فلم دیکھ لو، یہ گانا سن لو، مگر اس کا ذہن ایک بات پر کسی وقت دھڑکا لگا ہوا ہے، پولیس آئے گی اور مجھے پکڑ لے گی، میں نے جرم کیا اس لیے گواہ موجود، انکار کا کوئی موقع نہیں ہے، چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، میں پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، پھر وہ شخص جس کو یقین ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہمیں بھی موت آنی ہے، اور موت آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس فنا ہو گئے اب ہمارے لیے کچھ اور نہیں
نہیں ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو میں نے دنیا میں کیا دھرا میرا ہے اس سب کا مجھے بدلہ دیا جائے گا، اس کے مجھے بدلے ملیں گے قیامت کے دن، اچھائیوں کی جزا اور برائیوں پر سزا، برائیوں پر گناہوں پر عذاب۔ جب شخص کو یہ یقین ہو جائے تو پھر کیوں کر اس کو لہو و لعب میں لذت ملے، کیوں کر اس کو گانے سننے میں لطف آئے، کیوں کر اس کو فلمیں دیکھنے میں اس کی طبیعت مائل ہو، اسے تو نیند نہ آئے جب تک اسے یہ یقین نہ ہو جائے کہ میرا جرم معاف کر دیا گیا یا مجھے بری کر دیا گیا ان گناہوں کی سزاؤں سے جو میں نے دنیا میں کی ہیں۔ حاضرین گرامی، سوچئے اور ان باتوں کو اپنے دل کے کانوں سے سنیے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہارے سب اعمال کے بدلے قیامت کے دن تمہیں پورے دیے جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کا کوئی نیک کام بھلا دیا جائے یا کسی کو اس کے کسی گناہ سے بری کر دیا جائے۔ حضرت گرامی، ایسا نہیں ہے الا من رحم اللہ، جس پر میرا اللہ رحم فرمائے۔ حضرت گرامی، بھاگے ہوئے مفروض اور اپنے مالک سے منہ موڑ کر دوڑنے والے ان لوگوں کو رب کی رحمت آج کی شب اپنے دامن کرم میں بلا رہی ہے، اور رب کریم ارشاد فرما رہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اے لوگوں دوڑ کر چلو اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف، دوڑ کر چلو۔ اللہ تبارک و تعالی، ایک مثال دنیاوی سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے رکھوں، کسی شخص کو کسی کے ساتھ کوئی بڑا قریبی تعلق ہو، محبت کا تعلق ہو، دوستی کا تعلق ہو، اور کسی وجہ سے سخت ناراضگی پیدا ہو جائے تو آپ کو معلوم ہے پھر ناراض کو منانا بڑا مشکل ہے۔ کسی بہت عزیز رشتہ دار کو، کسی بہت عزیز دوست کو جب منانا ہو اور ناراضگی ایسی شدید، غلطی آپ کی ہے، جب غلطی آپ کی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں وہ مان جائے، معافی مانگ رہے ہیں اور وہ مان نہیں رہا، کتنی مشکل ہے۔ حاضرین گرامی، یہاں تو معافی مانگنے کے باوجود لوگ معاف نہیں کرتے اور راضی نہیں ہوتے۔ ایک وہ رب ہے، آپ کتنے ہی برے ہوں، آپ کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہوں، آپ نے کتنا ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں کا ارتکاب کیا ہو، لیکن جب آپ نے کہا مولا میں تیری بارگاہ میں معافی مانگنے آیا، مولا میں تجھے منانے کے لیے آیا ہوں، وہ رب پچھلا سب کیا ذرا بھلا دیتا، وہ سب کچھ بھلا دیتا، اور اس کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو سچی توبہ کرے تو وہ رب کی بارگاہ میں ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، ایسا پاکیزہ جیسے اس نے گناہ کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ تو کسی روٹے ہوئے کو منانا بہت مشکل کام ہے، مگر ہاں دنیا میں سب سے آسان کسی ناراض کو منانا ہے تو اپنے رب کو منانا۔ رب کو منانا بڑا آسان ہے، بندہ جہاں ہتھیار ڈال دے، مولا میں مان گیا میں برا ہوں، مولا میں نے گناہ کیا، مولا میں نے تیری نافرمانی کا ارتکاب کیا، مولا بخش دے، بس بندہ نادم ہوا، اس نے رب کی بارگاہ میں اقرار کیا اور رب نے معاف کر دیا۔ یہ کتنی کرم نوازی ہے اس رحمت والے رب کی، اسی لیے وہ فرماتا ہے نا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، لوگوں دوڑ کر چلو، اللہ کی بارگاہ میں آنے میں دیر نہ کرو، اس لیے کہ وہ تو بخشنا چاہتا ہے، وہ تو مغفرت عطا کرنا چاہتا ہے۔ فرماتا ہے دوڑ کر چلو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پھر رب کریم فرماتا ہے اللہ کی طرف دوڑ کر آؤ، دوڑ کر آؤ، اس لیے کہ اس کی رحمت بے تاب ہے، اس کی رحمت بے تاب ہے تمہیں اپنی آغوش میں لینے کے لیے۔ ہم تو مائل و کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ پھر بندہ اگر مانگنے والا نہ ہو تو ظاہر ہے یہ بندے کا ظلم ہے، یہ بندے کا ظلم اپنی ذات کے ساتھ ہے۔ وہ پھر کس منہ سے قیامت میں کہے کہ مولا میں نے تو مغفرت مانگی تھی، تو نے مجھے معاف نہیں کیا؟ ایسا نہیں ہے، رب کا وعدہ ہے جو مانگنے آئے گا اسے عطا کروں گا۔ جو اسی لیے تو یہ اعلان ہو رہا ہے آسمان دنیا پر رب کی رحمت آج کیوں آئی، آج اعلان کیوں شروع ہوا
طلبہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کر دے، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اب اگر ہم راضی ہی نہ ہو مانگنے پر تو ظاہر ہے کہ یہ ظلم ہمارا ہے۔ حضرت گرامی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس پر مسئلہ نہیں ہے، یہاں تو ہمارے لیے ایک واضح پیغام ہے اور اس پر ہمارا یقین ہے، اگرچہ وہ یقین کس درجے میں ہے اس کا ذکر میں آپ سے کر چکا، لیکن معاملہ اس کے کچھ بات شروع ہوتا ہے جس میں اکثر لوگ اس میں بد بھی ہے اور نیک بھی ہے، وہ اس غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، شیطان کے اس دھوکے میں اپنے آپ کو وہ مبتلا کر دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے ٹھیک ہے موت آنی ہے مگر ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے۔ شیطان توبہ سے کیوں روکتا ہے؟ شیطان کہتا ہے اتنی جلدی کیا، ابھی تو تم جوان ہو، یہ عمر ہے عیش کرنے کی، یہ عمر ہے فلمیں دیکھنے گانے سننے کی، یہ عمر ہے حرام کھانے حرام کمانے کی، یہ عمر ہے بوڑھے ہو جاؤ پھر اللہ اللہ کرنا، جب بوڑھے ہو جاؤ جب گناہ کرنے پر قدرت ہی نہ رہے پھر نیک بن جانا۔ تو اتنی عمر پڑی ہے، بھلا یہ عمر کوئی دنیا سے جانے کی ہے؟ 17 18 سال 20 سال 25 سال، یہ عمر بھی کوئی توبہ کرنے کی ہے اور جا کر مسجد میں نماز پڑھنے کی ہے اور داڑھی رکھ کر مولانا بننے کی ہے؟ ابھی تو عمر ہے تمہاری گناہوں میں مگن ہونے کی، ابھی تو عمر ہے گناہوں سے لطف اندوز ہونے کی، بس بندہ اس دھوکے میں آ جاتا ہے۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت پر یقین کسی نہ کسی درجے میں بھی ہو بندے کا، مگر یہاں آ کے وہ پھنس جاتا ہے شیطان کی جانب۔ اور قرآن کریم ہمیں ہر پہلو سے آگاہ فرماتا ہے، اس لیے کہ رب ہمارا خالق ہے، رب تعالیٰ ہمیں بنانے والا ہے نا، اسے معلوم ہے بندہ پھنس کہاں جائے گا، شیطان کے جال میں کیسے پھنسے گا۔ رب کریم فرماتا ہے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ حضرت گرامی سوچئے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے انسانوں، اے لوگوں، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ کا وعدہ کون سا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اور اللہ کا فرمان یہ بھی ہے اذا جاء اجلهم، جب کسی کی اجل آتی ہے، جب کسی کی موت آتی ہے، فلا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ تو ایک لمحے جلدی آتی ہے نہ ایک لمحے تاخیر سے آتی ہے۔ موت کا وقت معین ہے، موت مقررہ وقت پر آئے گی، لیکن کیا تم میں سے کسی کے پاس گارنٹی ہے؟ کیا کسی کے پاس کوئی سند ہے کہ وہ اتنے سال تک زندہ رہے گا؟ کیا دنیا سے جوانوں کا انتقال نہیں ہوتا؟ کیا بچے نہیں مرتے دنیا میں؟ صرف اور صرف بوڑھوں کا ہی انتقال ہوتا ہے؟ حضرت گرامی ایسا نہیں ہے، اور آج کا دور تو عجیب و غریب دور ہے۔ پہلے زمانے میں یہ چیز نہیں تھی جو اچانک اموات کی صورتیں اس دور میں آ گئی۔ مثلا یہ ایکسیڈنٹ، تیز رفتار گاڑی گئی، موٹر سائیکل پہ گئے، کہیں ٹکرا گئی، حادثہ ہوا اور گئے دنیا سے، تو یہ وہ موت ہے جس کے لیے وقت کا اور عمر کا کوئی تعین نہیں ہے، یعنی موت کا وقت معین ہے، مگر شرح اموات میں ایک بڑا حصہ ان اموات کا ہے جس کے لیے چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہیں ہے، جوان بوڑھے کا کوئی فرق نہیں ہے، جس کا حادثے میں آ گیا نمبر وہ گیا دنیا سے۔ حضرت گرامی دوسرا خدا نہ خواستہ آج کل تو کئی جگہ بم دھماکے ہو جاتے ہیں، لوگ ایسے بدبخت بھی ہیں، ایسے ملعون بھی ہیں کہ وہ اللہ کے گھروں کو بھی نہیں بخشتے۔ تو سوچئے جہاں اس قدر زندگی بے یقینی کا شکار ہو جائے اور موت کا جو تناسب ہے وہ اس قدر بڑھ جائے، تو وہاں پر آدمی یہ خیال کرے کہ میں جب پوری عمر گزار دوں گا تو میں 70 سال کی عمر میں داڑھی رکھوں گا اور پھر حج کرنے جاؤں گا، پھر میں توبہ کروں گا، پھر میں 5 وقت کا نمازی بن جاؤں گا۔ مجھے بتائیے کسی کے پاس سند ہے؟ پھر آج کل آپ دیکھیے تو ہارٹ اٹیک کا جو تناسب ہے وہ بڑھ گیا، کولیسٹرول یا دوسرے معاملات اس طرح کے وہ لوگوں میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیے کون ہے جس کے پاس سند ہو کہ وہ بالکل تا دم آخر زندہ رہے گا؟ ایک حدیث پاک میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ذیشان سرکار فرماتے ہیں آدمی بوڑھا ہوتا جاتا ہے مگر اس کی 2 چیزیں جوان ہوتی جاتی ہیں۔ آدمی بوڑھا ہوتا جا رہا ہے مگر 2 چیزیں جوان ہوتی جا رہی ہیں، یعنی بڑھتی جا رہی ہیں۔ ایک مال،
جو مال ہے، دنیا ہے، اس کی حوث بڑھ رہی ہے بندے کی، اور دوسرا اس کو زندہ رہنے کی خواہش، طویل امید، یہ اس کی بڑھتی جا رہی ہے. یعنی وہ دو چیزوں میں جوان ہو رہا ہے اور ویسے وہ پورا ہو رہا ہے. اب لوگ بھی بڑے ستمگر ہیں، لوگ بھی زیادتی کرتے ہیں. وہ خود کہتے ہیں کہ بھائی آدمی کی عمر 60 سال ہو گیا، وہ اس کو کہہ رہے ہیں نہیں ابھی تو آپ کی عمر ہی کچھ نہیں، ابھی تو آپ بالکل جوان ہے. ٹھیک ہے، اگر مریض کی حوصلہ افزائی کے لیے، مریض کو ہمت بنانے کے لیے ایسے جملے کہے جائے، اس میں حرج نہیں ہے، شرم بالکل جائز ہے، مستحب ہے کہ مریض کو یہ بات کہی جائے تاکہ وہ زندگی سے نا امید نہ ہو جائے. لیکن ہمارے یہاں تو بندہ ہی خود 70 سال کی عمر میں تازہ شیف کا اس کو شوق چڑھا ہوا ہے. مجھے بتائیے یہ عمر ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے اور آپ کو اپنے آپ کو سپر فٹ رکھنے کی خواہش ہے، وہ جان نہیں رہی. اپنے آپ کو جوان دکھانا لوگوں کو اتنا زیادہ طاری ہو گیا کہ آپ کو ابھی بھی خیال نہیں آیا کہ رب سے ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے. آدمی گرامی سوچئے، بندہ اپنی خواہشات بڑھا رہا ہے، امیدیں شیطان دل میں ڈال دیتا ہے. ابھی زندگی پڑی ہے پھر توبہ کر لینا، ابھی تو بڑی عمر ہے پھر توبہ کر لینا، اور آدمی نہیں آ رہا اللہ کی طرف، وہ شیطان کی طرف ہی جا رہا ہے. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. موت آئے گی اور اچانک آئے گی، کسی بھی وقت آئے گی. کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی موت کب آنی ہے. جب کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ موت کب آنی ہے تو پھر عقل کا تقاضا کیا ہے؟ عقل کا تقاضا جو ہے، اگر میں بتاؤں آپ کہیں گے آپ کی اپنی رائے ہے. نہیں، میں آپ کو لے چلتا ہوں حضور کی بارگاہ میں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ فرمائیے کہ عقل مند کون ہوتا ہے؟ عقل مند کون ہوتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، عقل مند وہ ہوتا ہے جو موت آنے کے لیے پہلے سے تیاری کرتا ہے، موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرتا ہے، اور ہر لمحے تیار رہتا ہے کہ اگر ابھی موت آ جائے تو میں ابھی اپنے رب کی بارگاہ میں سرخرو جاؤں. ابھی موت آ جائے تو میں رب کی بارگاہ میں شرمندہ نہ جاؤں، سرخرو ہو کر جاؤں. مجھے بتائیے، ایک سوال ہے آپ سے آج کی اس مقدس رات میں، اگر ہم میں سے ہمیں سب کو کسی کو ابھی موت آ جائے، مجھے بتائیے کیا ہماری تیاری ہے کہ قبر میں نکیرین آئے تو ہم بڑے اطمینان سے سوالوں کے جواب دیں؟ اور یہ سوالوں کے جواب ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں تو ہوتا ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے نا ڈیوٹی بنا کر بھی پرچے دے دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی ساتھ میں لے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے نقل کر لیا. آج کل تو موبائل ہے نا، تو جدید سسٹم سے بھی کوئی نہ کوئی مجھے ترکیبیں بتاتے ہیں اسٹوڈنٹس کی، اس طرح جو ہے وہ نقل ہو جاتی ہے. مجھے بتائیے کیا کوئی سسٹم ہے وہاں جہاں پر منکر نکیر سر پر آ جائے، ایسے ڈراؤنے ہیبت ناک فرشتے جن کی شکل دیکھ کر آدمی کے حواس گم ہو جائے، اور جب وہ فرشتے پوچھتے ہیں من رب کا ما دین کا، تو پڑھا ہوا یاد نہیں آتا. خوب یاد رکھیے، رٹا ہوا یاد نہیں آتا، پڑھا ہوا یاد نہیں آتا. جو انسان کا معافی ضمیر، جو انسان کا عقیدہ دنیا میں رہا ہوتا ہے، وہی عقیدہ یاد آتا ہے. جس نے رب کو رب مانا ہو، جس نے رب کو رب کہا ہو، نہیں جس نے رب کو رب کہا ہو صرف زبان سے وہ نہیں، جس نے رب کو رب مانا ہو وہ کہتا ہے ربی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جو دن میں صبح سے شام تک رب کی نافرمانی کرے اور نفس کی بات مانے، صبح سے شام تک اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے اور شیطان کی اطاعت کرے، یہ شخص کس منہ سے کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ؟ یہ کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. تو جو عمل ہوتے ہیں، جو بندے کی فکر ہوتی ہے، جو بندے کا عقیدہ ہوتا ہے، ایسے نہیں ہے کہ آپ نے 3 سوال رٹے اور آپ نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، فرشتے آئیں گے تو ہم نے تو جناب مولانا سے بڑا پکا یاد کیا عربی میں، ربی اللہ دینی الاسلام ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 3 سوالوں کے 3 جواب میں نے بتا دیا. اب رٹ لیں اور قیامت کے دن وہاں بھی جواب دے دیں، قبر میں نکیر آئے انہیں بھی جواب دے دیں. یہ ممکن نہیں ہے میرے دوستوں، یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے جیسا بندے کا اندر ہوگا، جیسے بندے کے افکار، نظریات، عقیدے دنیا میں رہے ہوں گے، جیسی اس نے زندگی گزاری ہوگی، اس کا زندگی گزارنے کا طریقہ بتائے گا کہ اس نے اللہ کو رب مانا تھا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی تھی. ہاں یہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے، میں نے تو رب کی بات مانی.
شیطان کی نہیں مانی، میں نے اللہ اور رسول کی بات مانی ہے، میں نے نفسانی خواہشات کو خدا نہیں بنایا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ پوچھیں گے ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، تو بندے نے یہودیوں کے دین پر زندگی گزاری اور عیسائیوں جیسی صورت بنا کر تاریخ گزاری، اب وہ کہے گا کہ دین ہے اسلام، کس منہ سے کہے گا وہ میرا دین اسلام ہے؟ جس نے نماز کی شکل نہ دیکھی، مسجد نہ آیا، وہ کہے گا دین ہے اسلام، کیسے کہے گا؟ اب یہاں پر وہی چیز، اگر زندگی گزاری اسلام پر، اگر اس نے اسلام کے طور طریقے اپنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مانا، یہ کہے گا دین ہی اسلام۔ دین کہتے ہیں پورے ضابطۂ حیات کو، ہاں میری زندگی اسلام پر گزری، دین ہی اسلام، رٹا نہیں چلے گا، کسی اور کی وہاں مدد نہیں پہنچ سکتی۔ اسی لیے تو امام اہل سنت ہمیں احساس دلاتے ہیں، اے مسلمانوں تیاری کرو اس منزل کی، کہتے ہیں کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، نہ تو کوئی حمایت کرنے والا ہوگا۔ آج تو ہمیں ذوق ہے، جناب میری برادری بہت بڑی ہے، اس لیے میری برادری میری بیک پر ہے، میں اپنے علاقے کا کونسلر، میں اپنے علاقے کا ناظر، میں اپنے علاقے کا وزیر، MLA، میرے ساتھ تو بہت لوگ ہیں، میں برادری کا بڑا ہوں، اس لیے میرے کہنے پر اتنے سارے لوگ جمع ہو سکتے ہیں۔ کیا ممکن ہے کہ وہاں کوئی حامی آ جائے اور وہاں آ کر آپ کو مدد کرے، فقیروں سے کہے نہ بھائی نہ، یہ تو بڑی عزت دار آدمی ہے، یہ تو بڑے پیسے والے آدمی ہیں، یہ بڑے سخی ہیں، بڑے نیک ہیں، اور یہ ہماری برادری کے بڑے جو ہے وہ سردار ہیں؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے نا، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بچا لو بتا دو آ کر میرے پیغمبر۔ یہ سخت مشکل جواب میں ہے، اگر سہارا کام آئے گا تو اللہ کے رسول کی محبت کا سہارا کام آئے گا، اگر رسول کی محبت نہیں ہے، رسول کی اطاعت نہیں ہے، کیونکہ محبت بغیر اطاعت کا تھوڑی ہوتی ہے، محبت کا دعویٰ تھوڑی ہوتا ہے، دلیل بھی تو ہوتی ہے، ان المحب لمن یحب مطیع، سچی محبت کرنے والا تو محبوب کی بات مانتا، محبوب کی اطاعت کرتا، تو یہ منزل بڑی کٹھن ہے، رٹے ہوئے سے کام نہیں چلے گا۔ عالم گرامی، تو آج ضرورت ہمیں اس بات کی ہے، ہم یہ خیال کریں زندگی جیسے گزار رہے ہیں، اسی پیٹرن پر اگر خاتمہ ہو گیا کیا جواب دیں گے؟ قبر میں فرشتے پوچھیں گے تو کیا جواب ہمارے پاس ان سوالوں کا؟ کیا ہم اپنے اعمال سے، اپنے طرز زندگی سے حق بجانب ہیں یہ کہنے میں کہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، شیطان کی نہیں کرتے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں کرتے؟ گرامی اگر ایسا نہیں ہے تو پھر توبہ کیجیے آج کی رات، اپنے رب کو منائیے، اپنے رب کو منائیے۔ اس سے پہلے جیسے وہ اسٹیکر پر ایک مضمون ایک زمانے میں بڑا مشہور ہوا کہ نماز پڑھیے اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے، تو آج ہمیں فکر کرنی ہے، اور ہمارے پیر و مرشد حضرت علامہ سید شاہ طلاب القادری جیلانی دامت برکاتہ القدسیہ، جو ہمارے مشائخ کا ایک شجرہ شریف میں پیغام آ رہا لکھا ہوا، وہ اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بزرگ فرماتے ہیں ہمارے کہ دنیا میں ہماری زندگی کتنی ہے، دنیا میں ہماری زندگی کا دورانیہ کتنا ہے؟ اتنا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان کہی جاتی ہے اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے، تکبیر کہی جاتی ہے، اور اس کے بعد نماز پڑھی ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے اور تکبیر ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد پھر وہ زندگی گزارتا ہے، چاہے وہ 70-80 سال کی زندگی ہو، چاہے وہ 10-15 سال کی زندگی ہو، چاہے 30-40 سال کی زندگی ہو، لیکن اس کے بعد اچانک اس کی موت آ جاتی ہے، اور جب اس کی موت آتی ہے اس کے بعد پھر ایک نماز اس پر پڑھی جاتی ہے، ایسی نماز کہ جس سے پہلے اذان نہیں ہوتی، ایسی نماز کہ جس سے پہلے اقامت نہیں ہوتی۔ تو کیوں؟ قبلہ شاہ فرماتے ہیں اس لیے کہ اذان اور اقامت تو ہو گئی تھی نا جب وہ پیدا ہوا تھا، تو پھر نماز کیوں نہیں ہوئی تھی؟ اس لیے کہ اس نماز کے لیے اس کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ تیری زندگی اتنی ہے جیسے اذان ہو جائے اور اس کے بعد اقامت بھی ہو جائے، جب اقامت ہو جائے پھر تو نماز کھڑی ہوتی ہے نا فوراً، اذان اور اقامت کے درمیان تو 20 منٹ کا فرق ہوتا ہے، 15 منٹ کا فرق ہوتا ہے، کہیں آدھے گھنٹے کا بھی کوئی فرق ڈالتا ہو، لیکن حضرت گرامی جب تکبیر کہہ دی جاتی ہے، اقامت کہہ دی جاتی ہے، پھر تو نماز میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کسی وقت امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں اور نماز شروع ہو جاتی ہے۔ تو بندے کو اپنی زندگی کو ایسے سمجھنا چاہیے کہ اذان ہو چکی، اقامت ہو چکی، بس اب کسی وقت بھی موت کا فرشتہ آئے گا اور کوئی امام صاحب کھڑے ہو کر نماز پڑھانا شروع کر دے گا۔ اتنی مختصر ہے یہ زندگی، اتنی ناپائیدار
کی زندگی ہے تو ہم اس زندگی کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت. ہم نے موت کی کتنی فکر اپنے اوپر طاری کی ہے. صحابہ کرام علیہم الرضوان کچھ کسی بات پر ہنس رہے تھے. ظاہر ہے ہنسنا دین میں منع تو نہیں. کسی بات پر خوش طبعی کرنا اور ہنسی مذاق کرنا یہ دین میں حرام نہیں ہے. صحابہ کرام علیہم الرضوان کسی بات پر ہنس رہے تھے اسی موقع پر، حالانکہ وہ اکثر ہنسا نہیں کرتے تھے، کبھی کبھار یہ موقع آتا. اکثر تو وہ ایسے ہوتے کہ قرآن کریم ان کی تعریف میں فرماتا ہے تراہم رکعا سجدا. جب تم انہیں دیکھو گے تو یا رکوع میں دیکھو گے یا سجدے میں دیکھو گے. ایسے اللہ کے چاہنے والے ہیں. ان کی اکثر زندگی تو ایسی تھی، کبھی ہوا کہ کوئی ہنسی کی بات نہیں آ گئی. اب وہ ہنس رہے تھے، اتفاق سے سرکار آ گئے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں اپنی مجلسوں میں اس چیز کا ذکر ضرور شامل کیا کرو جو لذتوں کو مقدر کر دیتی ہے، یعنی چیزوں کا ذائقہ خراب کر دیتی ہے، اس کا ذکر ضرور کیا کرو. صحابہ کرام علیہ الرضوان عرض کرنے لگے حضور وہ کیا چیز ہے کہ جس کا ذکر ہم اپنی ہنسی مذاق کی مجلس میں بھی شامل کر لیا کریں؟ فرمایا وہ موت ہے. وہ موت ہے، موت کا ذکر کر لیا کرو تاکہ ہنسی مذاق تمہیں ایسا غافل نہ کر دے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو بھول جاؤ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کو فراموش کر دو. یعنی اتنی غفلت نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی. آج ہماری زندگیاں کیا ہیں یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں. آیت مقدسہ کا تیسرا حصہ ہے. پہلی کیفیت اور حقیقت جو بیان ہوئی ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا. دوسری حقیقت جو بیان ہوئی وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جو کچھ تمہارے کارنامے ہیں، اعمال ہیں، کرتوت ہیں، اچھے برے اعمال ہیں، سب کا بدلہ پورا پورا قیامت کے دن ملے گا. تیسری بات فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. کامیابی کیا ہے؟ آج میں آپ سے سوال کروں. بڑے عقل والے، بڑے شعور والے لوگ بیٹھے ہیں. کامیابی کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی کہے گا کہ بہت اعلیٰ تعلیم حاصل ہو جائے، اس کے بعد بہت اعلیٰ عہدہ ہو جائے، یہ کامیابی. کوئی کہے گا نہیں، یہ تو سوچ کسی دفتری باتوں کی لگتی ہے. اصل کامیابی یہ ہے کہ ایسا کاروبار ہو جس کی ہر شہر میں شاخ ہو اور جناب کروڑوں کی آمدن ہو اور گاڑی ہو، کوٹھی ہو، بنگلہ ہو، فلاں ہو فلاں ہو. یہ کامیابی ہے. کوئی اور اپنا خیال ظاہر کرے نہیں صاحب. کامیابی یہ کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ وزارت مل جائے. کامیابی یہ ہے کہ اقتدار ہو اور ہمارے پاس طاقت ہو اور اس کے ذریعے ہم جناب لوگوں کی قسمتوں کا فیصلہ کریں. حضرت گرامی ہر شخص کا اپنا نظریہ کامیابی کے متعلق، مگر قرآن نے کیا بتایا؟ ہم اس ذات اقدس کی طرف رجوع کریں جس نے ہمیں بنایا، جو جانتا ہے کہ ہمارا بنانے کا مقصد کیا ہے اور وہ جانتا ہے کہ انسان کامیاب کب ہوتا ہے. تو یہ کامیابی نہیں، تو ہمارے تصورات ہماری سوچ ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ کامیاب، جس کا عہدہ بڑا ہے وہ کامیاب، جس کے پاس کاروبار بڑا ہے وہ کامیاب، جس کے پاس کوٹھی بنگلے بہت سارے سامان ہے دنیا کا وہ کامیاب. مگر ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو آگ سے بچ گیا، جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، بس وہ کامیاب ہے. کامیابی یہ نہیں ہے عہدہ بڑا، کامیابی یہ نہیں ہے کہ تعلیم زیادہ، کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ کو انگریزی زیادہ آتی، کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ٹیکنالوجی کا علم زیادہ. نہیں، کامیابی یہ ہے کہ آپ جہنم سے بچ گئے اور جنت میں داخل ہو گئے. آج کامیابی کے تصورات ہمارے تو جدید ہیں نا. آج سے 100 سال پہلے کامیابی کا تصور بھی اور تھا، آج اور ہے، اور ہو سکتا ہے 100 سال بعد کچھ اور ہو اور یہ ساری چیزیں اس میں مائنس ہو جائیں. مجھے بتائیے لیکن اللہ اور اس کے رسول کا قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے 1400 سال پہلے بھی کامیابی اسی کا نام تھا، 1400 سال بعد آج بھی کامیابی اسی کا نام ہے، اور مزید کئی 1400 سال گزر جائیں گے یہ قرآن کی بات بدلی نہیں جائے گی. قرآن پرانا نہیں ہوگا، قرآن پرانے زمانے کا آئینہ دار نہیں بنے گا. اسی لیے آج بھی جب انسان مرتا ہے اور قبر میں دفن کیا جاتا ہے، جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو فرشتے وہاں آنے کے بعد وہی پرانے دن سوال پوچھتے ہیں، وہی جو 1400 سال پہلے سے پوچھ رہے ہیں، وہی جو اس سے
پہلے سے پوچھ رہے ہیں، کوئی چینج نہیں آئی، کوئی نیا ورژن نہیں آیا، کوئی اپڈیٹ نہیں آئی کہ اب یہ ہونا چاہیے. وہ پرانے زمانے کے سوال تھے. آج تو جدید دور ہے، آج تو روشن خیال اسلام کا دور ہے. آج تو ہلکی خشخشی داڑھی جو ہے یہ بھی شیخ الاسلام بنانے کے لیے کافی ہے. حضرت گرامی نہیں، یہ اللہ کا قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس میں تبدیلی نہیں ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اور وہ کلام یہ بتا رہا ہے کہ آج بھی نظام پرانا ہے 1400 سال والا. جب آدمی دفن کیا جائے کتنا ہی امیر و کبیر ہو، وہی 3 کپڑے کفن اس کا مقدر ہے. ایسا ممکن ہے آپ نے دیکھا ہو کسی کو سونے کے تاروں سے بنے ہوئے کفن میں دفن کیا جا رہا ہے، کسی کو چاندی سے بنے ہوئے لباس میں دفن کیا جا رہا ہے؟ نہیں. جو مقدر ہے وہی 3 کپڑے کفن کے، 3 چادریں اور وہی 2 گز زمین ہے جو بندے کا مقدر ہے. یہ کوئی صاحب کہیں، صاحب یہ تو بہت بڑے سیٹ صاحب، ان کے لیے تو قبر کوئی اے سی والی ہونی چاہیے. نہیں، ایسا کوئی بھی نہیں سوچ رہا. کیوں نہیں سوچ رہا؟ اس لیے کہ سب جانتے ہیں قبر کا نظام پرانا ہے، کوئی بیکورڈ، کوئی پرانا، چاہے اس کو فرسودہ کہو چاہے کوئی اور نام دو، مگر ہے وہی نظام. اس لیے قبر میں جو جائے گا وہ 3 کپڑوں میں جائے گا. قبر میں جو جائے گا کوئی 2.5 گز 2 گز زمین میں جائے گا، اس سے زیادہ کی جگہ نہیں ملے گی. اور قبر کے اندر نہ تکیہ، نہ بستر، نہ روشنی، نہ اے سی. آج لائٹ چلی جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں. لائٹ چلی جائے ہمیں گرمی اور پسینے سے گھبراہٹ اور بے چینی شروع ہو جاتی ہے. لیکن قبر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، بس وہاں زندگی ہے. جب وہاں پر بندے کو لٹایا جائے دفن کرنے والے واپس لوٹ کر آئے. دیر نہیں لگتی، اتنی دیر نہیں لگتی کہ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے بندے کو لٹا کر جیسے ہی لوٹتے ہیں تو اتنی جلدی اس کے جسم میں روح ڈال دی جاتی ہے کہ وہ دفن کر کے جو لوگ واپس جا رہے ہیں مردہ ان کے جوتوں کی آواز سننے لگتے ہیں. جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے یہ جا رہے ہیں دفن کر. اتنی جلدی روح آ جاتی ہے جسم میں. اور پھر فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ آ کر پوچھتے ہیں وہی سوال پرانا، من ربک، تیرا رب کون ہے. سوچئے اگر یہ اتنا آسان ہوتا ہر شخص جواب دے کر بری ہو جاتا، لیکن ایسا ہے نہیں. میں نے عرض کیا جیسی زندگی گزاری نا جواب ویسا ہی نکلے گا خود بخود. یہاں رٹا کام نہیں آئے گا، یہاں جواب کا محض یاد کر لینا کام نہیں آئے گا. اور پھر دوسری بات، کیا فرشتے لحاظ کریں گے کہ ان کو بتایا جائے کہ صاحب یہ وہ صاحب ہیں جو بہت پڑھے لکھے ہیں، کوالیفائڈ ہیں، یہ MBBS ڈاکٹر ہیں، یہ PhD کیے ہوئے ہیں، یہ تو بہت ہی پڑھا لکھا قابل آدمی ہوگا، تو اس لیے اس کے ساتھ کنسیشن ہونا چاہیے، رعایت ہونی چاہیے. اس کے لیے کچھ سوالات میں نرمی کر دی جائے، اس لیے کہ یہ اتنا قابل آدمی تھا، بہت بڑا سائنسدان تھا، بہت بڑا انجینئر تھا، بہت بڑا ڈاکٹر تھا، بہت بڑا سرجن تھا، اس میں ٹائم ہی نہیں تھا دین سیکھنے کے لیے. یہ تو بیچارہ ملک سنبھال رہا تھا اور یہ اپنی تجوریاں بھر رہا تھا، اس کے پاس ٹائم کہاں تھا. کسی مولوی کے پاس تقیہ روسی قسم کے بیکورڈ پرانے تنگ نظر قسم کے مولوی کے پاس جا کر اس سے پوچھتا ہاں بھائی مجھے ذرا قرآن کی آیت کا ترجمہ سکھاؤ، مجھے ذرا حدیثیں بتاؤ، اس کے پاس ٹائم کہاں تھا. یہ تو بہت کوالیفائڈ آدمی تھا، اس کی مصروفیات اتنی تھی، ایک مخلوق اس سے فائدہ پا رہی تھی، اس لیے اس کو بری کر دو. ایگزمپشن اس کے لیے استثناء ہونا چاہیے، کیونکہ جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے نا اس کے لیے تو استثناء کا قانون بھی ہے، تو اس کو استثناء حاصل ہونا چاہیے. جیسا ممکن ہے چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے بہت زیادہ پڑھا لکھا ہو، چاہے بالکل جاہل انگوٹھا چھاپ، مگر سوال وہی ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں ہے. ہاں بھی تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے. اور محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قبر والے کو جلوہ دکھا کر پھر فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان صاحب کے بارے میں دنیا میں تیرا کیا عقیدہ تھا. یہ بھی بڑے زبردست جملے. ما کنت تقول، بھائی پوچھ رہے ہیں پر رب کا، تیرا رب کون ہے، تو بتا میرا رب کون ہے. لیکن یہاں یہ نہیں پوچھا جا رہا، یہاں ماضی کا صیغہ ما کنت تقول، تو کیا کہتا تھا دنیا میں ان کے بارے میں. اس لیے کہ وہ لوگ جو آج حضور علیہ السلام کی کمالات کے منکر ہیں، حضور کی عظمت کے منکر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جائے انہیں الجھن اور دہشت لاحق ہو جاتی ہے. کہتے نہیں بس بشر کسی تعریف بیان کرے اس میں بھی کمی کرو، بس وہ ہمارے جیسے بڑے بھائی جیسے گاؤں کے چودھری، بس اس سے زیادہ عزت
حضور کی نہیں، معاذ اللہ، ایسے بدبخت کیا کہیں گے؟ ما کنت تقول، فرشتے پوچھیں گے کیا کہتا تھا ان کے بارے میں، تو وہ کہیں یہ تو بڑے بھائی ہیں، وہ کہیں ان کے بارے میں یہ تو ایسے ہی ہیں جیسے گاؤں کے چودھری صاحب ہوتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ آج دنیا میں ان کے بارے میں کمزور عقیدے اور گمراہی والے عقیدے رکھنے والا کیا منہ دکھائے گا قبر میں؟ اس لیے وہاں تو ہر بندہ پھر دیکھ کر اتبع حضور کی کہنے لگ جائے گا یہ اللہ کے رسول ہے۔ نہیں، فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول، دنیا میں کیا کہتا تھا بتا۔ جیسے دنیا میں آج کوئی رٹ لے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، تو اس کو یہ فائدہ دے گا قبر میں؟ چاہے وہ اللہ کو رب نہ مانے دنیا میں، اللہ کی اطاعت نہ کرے، فائدہ نہیں دے گا۔ آج کوئی دنیا میں رٹ لے ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، کیا یہ سوال کا جواب اس کو قیامت میں قبر میں نفع دے گا؟ نہیں دے گا، اس لیے کہ جب حضور کو مانا نہیں، جب حضور کی عظمت کو جانا نہیں، جب حضور کی عظمت کو دل سے تسلیم نہیں کیا، کس منہ سے کہے گا یہ اللہ کے رسول ہے؟ اس لیے کہ رسول کہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری عظمتوں کو ماننا ہے، تو اگر ایک عظمت آپ علیحدہ سے حضور کی نہیں مان رہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرمائے ہم نے رسولوں کو غیب کا علم عطا کیا، ہم نے رسولوں کو غیب کا علم عطا کیا۔ آج کسی کو پریشانی ہو کہ جناب رسول کو غیب کا علم نہیں ہوتا، یہ تو شرک ہے۔ کیا وہ قیامت قبر کے اندر اور قیامت میں حضور کے بارے میں یہ باتیں بتا سکے گا؟ نہیں بتا سکے گا۔ آج حضور کو مانا نہیں، کل قبر میں کیسے مانے گا؟ اسی لیے تو کہا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان لیں۔ قیامت میں ماننے کا کیا فائدہ؟ قبر میں ماننے کا کیا فائدہ؟ آج مانو۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی عظمتیں مخلوق کو دی ہیں، ساری عظمتیں ہمارے رسول کو دی۔ جس مخلوق میں کسی کے پاس اگر کوئی کمال ہے تو وہ صدقہ ہے میرے رسول کا۔ جس کو جو کچھ خدا سے ملتا ہے در خیر ورا سے ملتا ہے۔ حاضرین گرامی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب ہوا۔ قرآن نے بات بتا دیا، کوئی معیار نہیں ہے کامیابی۔ آج کامیاب زندگی کی تعریف سب کی اپنی اپنی ہے، مگر قرآن کی وہی تعریف ہے۔ جو جنت میں چلا گیا، جہنم سے بچ گیا، یہ کامیاب ہے۔ اب آپ سوچئے کہ ہماری ساری کوششیں صبح سے شام تک کس لیے ہیں؟ کیا ہم جہنم سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ صبح سے شام تک ہم جنت میں جانے والی کوششیں کر رہے ہیں؟ حضرت گرامی اگر نہیں تو آج رات توبہ کرنے کی رات ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں اور اپنی اصلاح کا وعدہ کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عہد کر لیں، مولا ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جو ہمیں جہنم سے بچائے، ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے۔ اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کو درست کر لیں۔ پھر آخری بات قرآن کریم کی اس آیت مقدسہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو نرا دھوکا، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا مال ہے۔ جب کوئی شخص کسی کو دھوکا دیتا ہے تو آپ جانتے ہیں دنیا کا دستور اور ہم سب کا تجربہ اور مشاہدہ، کبھی کوئی شخص دھوکا دیتے ہوئے یہ نہیں کہتا میں دھوکا دے رہا ہوں۔ کوئی دیتا ہے اس طرح دھوکا؟ اس طرح کون دھوکا دے گا؟ جو آپ سے مال بٹور رہا ہے وہ آپ کو دھوکا دے گا، کہے گا نہیں بہت خالص چیز، بہت اچھی چیز ہے، وہ اس پر پالش کر کے اس کو چمکا کے اچھا کر کے ناقص چیز کہے گا نہیں آپ نہیں، یہ بہت بڑا چیز ہے۔ یہ دھوکا ہے کہ اچھی چیز کو اچھا بتائے تو ایمانداری ہے، لیکن خراب چیز کو آدمی اچھا کر کے بیچے، یہ دھوکا ہے۔ تو آج دنیا میں ہم جانتے ہیں دھوکا یہی ہے کہ اصل کچھ ہو اور ظاہر کچھ اور کیا جائے۔ شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا۔ شیطان نے کہا ابھی بڑی زندگی، توبہ پھر کریں گے، ابھی تو جوانی، ابھی تو نوجوانی، ابھی تو وہ تو 60 سال والے کو بھی یہ احسان دلا رہے ہیں ابھی تو جوان ہے، ابھی کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے موت کا، بڑی لمبی عمر پڑی ہے، پھر توبہ صحیح، پھر اللہ صحیح، پھر چہرے پر داڑھی کی سنت صحیح، پھر 5 وقت کی نماز صحیح، بس جو گزر جائے آرام سے۔ حضرت گرامی نہیں، یہ شیطان کا دھوکا ہے۔ فلا تغرنکم بالحیاۃ الدنیا، اور تمہیں
شیطان دنیا کی زندگی کے ذریعے دھوکے میں نہ ڈالے گا، اور وہ دھوکہ یہی ہے، وہ کہے گا بس جو نظر آ رہا ہے یہ حقیقت ہے، اور جو کل آنے والی ہے کس نے دیکھی ہے کل کی بات؟ نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو مرنا بھی ہے اور ہر شخص کو اپنے اعمال کا جواب بھی دینا ہے۔ جب یہ طے ہو گیا دنیا کی زندگی دھوکے کا مال ہے، آپ سمجھے کہ سب کچھ یہ ہے تو یہ غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2-3 حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک ایسی جگہ سے گزرے، صحابہ کرام علیہ رضوان آپ کے ساتھ ہیں، جہاں ایک بکری کا بچہ مرا ہوا اور سڑ رہا تھا اور اس کا پیٹ پھول چکا تھا، بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ صرف 1 درہم کے بدلے میں یہ مردہ جو پڑا ہے یہ اسے مل جائے، یہ مردار بکری یہ 1 درہم کے بدلے میں اسے مل جائے؟ تو صحابہ علیہ رضوان عرض کرنے لگے حضور کوئی شخص ہم میں سے 1 درہم تو بڑی بات ہے، کوئی تو اس کو مفت میں بھی لینے پہ راضی نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ مردہ ہے اور یہ بدبودار اور سڑ رہا ہے اور اس کی بدبو سے جو ہے وہ دماغ پھٹا جا رہا ہے، ایسی چیز کو ہم میں سے کوئی مفت لینے پہ بھی راضی نہیں ہوگا۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام جن کی ہر بات حکمت سے بھری ہوتی ہے، سرکار نے بیکار یہ بات ارشاد نہیں فرمائی، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگوں جان لو جیسے تمہارے نزدیک یہ مردہ بکری کا بچہ حقیر ہے اور تم اس سے دور بھاگنا چاہتے ہو اس لیے کہ یہ سخت بدبودار ہو چکا، اس سے بھی کہیں زیادہ حقیر اور بدبودار اللہ کے نزدیک یہ دنیا، اللہ کے نزدیک یہ دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر اور کمتر ہے۔ تو جب کوئی شخص اس مردہ بکری کے بچے کو 1 درہم کے عوض کیا مفت لینے پہ راضی نہیں ہے تو پھر وہ دنیا کی زندگی کو بھی مفت لینے پہ راضی نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ کہیں گے تو دنیا کی زندگی تو یہ حرام تو نہیں ہے کہ آدمی دنیا میں رہے، کپڑے پہنے، غذا کھائے، یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا کی زندگی کا حصہ ہے۔ النگرامی یقیناً جہاں احادیث مقدسہ میں دنیا کی مذمت کی گئی ہے اور دنیا کی برائی بیان کی گئی ہے وہاں اس سے مراد وہ دنیا ہے، دنیا کا وہ مال ہے، دنیا کی وہ نعمتیں ہیں جن کی وجہ سے بندہ اللہ اور رسول کی اطاعت سے غافل ہوتا ہے، جن کی وجہ سے بندہ اللہ اور رسول کو بھول جاتا ہے۔ وہ دنیا مذموم دنیا ہے، وہ دنیا ملعون دنیا ہے، لیکن وہ دنیا صحابہ علیہ رضوان نے مال کمایا ہے اور مال کو اللہ کی راہ میں لٹایا ہے۔ یہ آج ہماری طلب یہ ہو کہ ہم حلال حاصل کریں، حلال ذریعے سے حاصل کریں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ آج نگرامی اس سے منع نہیں کیا گیا، ایسے ہی ہم دنیا کی آسائشیں حاصل کریں جائز اور حلال طریقے سے، پھر ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں خرچ کریں، ظاہر ہے یہ بہت بڑی سعادت ہے، اللہ تعالیٰ جسے عطا فرمائے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، یہ دنیا کی زندگی سے مراد جو اللہ اور رسول کی یاد سے آپ کو غافل کر رہی ہے، اللہ اور رسول کی یاد سے آپ کو دور لے کر جا رہی ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے ایک اور مثال عطا فرمائی، آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبو دے اور اس کے بعد اس کو باہر نکالے تو سمندر کے پانی میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے؟ ظاہر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمندر کے پانی میں تو کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، ایک انگلی کے ساتھ ایک قطرہ جو آتا ہے وہ بھی نیچے واپس ٹپک جاتا ہے، صرف تری رہ جاتی ہے، تو اس سے سمندر میں کیا کمی واقع ہو سکتی ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، آپ کے ارشاد پاک کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سرکار فرماتے ہیں دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہی ہے کہ جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈبو کر نکال لیا تو انگلی کے ساتھ کچھ بھی نہیں آیا، تو دنیا کی ساری زندگی، دنیا کی ساری نعمتیں آخرت کے مقابلے میں وہ حیثیت نہیں رکھتی ہے جو اس انگلی کے ساتھ تری لگنے سے سمندر میں چاہے تھوڑی سی تری کم نہیں ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آخرت بہت بڑی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ذیشان اپنی یادداشت کا حصہ بنا لیجیے کہ دنیا میں اتنی محنت کرو دنیا کے لیے جتنا
عرصہ تمہیں دنیا میں زندہ رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا عرصہ تمہیں آخرت میں رہنا ہے۔ آج دنیا کی زندگی اگر 20 سال 40 سال 100 سال 200 سال کسی کو مل جائے، بہرحال انجام تو موت ہی ہے، انجام تو موت ہے کہ دنیا کی زندگی فانی ہے، اس کا منکر کوئی نہیں ہے، لیکن جو آخرت کی زندگی ہے وہ دائمی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو آپ سوچئے آج تھوڑی زندگی کے لیے ہماری پلاننگ ہے، ہم نے ایسے تعلیم حاصل کرنی ہے، ہم نے ایسے نوکری لینی ہے، ہم نے ایسے کاروبار سے کرنا ہے، ہم نے اپنا بزنس ایسے پھیلانا ہے، یہ ساری پلاننگ ہے۔ اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے کیا پلاننگ ہے ہماری؟ سوچیے آج اگر ہم مر جائیں تو ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں، اور قیامت کا دن آئے تو پھر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اپنی صفت قہر ظاہر فرمائے گا قیامت کے دن۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں منظر کشی اس دن کی خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں۔ تو یہ کہنے کے لائق بھی وہی ہوگا نا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی ہوگی، حضور کی اطاعت کی ہوگی، ورنہ کس منہ سے وہ کہے گا کہ یا رسول اللہ میں تمہارا امتی، میں تمہارا غلام، میں تمہارا بندہ؟ یہ تو وہی کہے گا جس نے آج دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تعلق قائم کیا ہوگا۔ حاضرین گرامی، قرآن کریم کی اس آیت مقدسہ کے ہم نے بعض پہلو آپ کے سامنے بیان کیے، اب ہم اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ذکر الہی سے قبل توبہ کے حوالے سے چند باتیں آج جمعے کے خطبے میں عرض کر چکا، چند باتیں میں نئے ساتھیوں کے لیے عرض کروں گا۔ توبہ گناہوں سے لازم ہے، اور صغیرہ گناہ سے توبہ گناہ کا تعین کیے بغیر ہو جاتا ہے، لیکن کبیرہ گناہ سے توبہ تعین کے بغیر نہیں ہوتا۔ یعنی بندے نے جو حرام گناہ کا ارتکاب کیا، غیبت، چغلی، عیب جوئی، آنکھوں کی بدکاری، یا گانے سننا، فلمیں دیکھنا، فحش اور بے حیائی والی چیزیں دیکھنا، یہ سارے کے سارے کبیرہ گناہ، یہ چھوٹے گناہ نہیں ہیں، یہ سارے حرام درجے کے گناہ ہیں۔ پھر جو نیکیوں سے محرومی ہے، یعنی نماز چھوڑنا، نماز جان بوجھ کے قضا کرنا، یہ بھی حرام گناہ ہے۔ ایسے ہی جھوٹ بولنا اور اس طرح کے معاملات، حرام کھانا، حرام کمانا، لوگوں کو دھوکہ دینا اور خیانت کرنا، بددیانتی کرنا، یہ سارے کے سارے حرام گناہ ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ جب تک آدمی ان گناہوں کے تصور کے ساتھ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے تعین کے ساتھ توبہ نہیں کرے گا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ایک دوسرا یہ کہ توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ ایک شرط کا ذکر میں نے کیا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک شخص کو وہ توبہ کر رہا ہے۔ وہ توبہ کیسے کر رہا ہے؟ وہ تیز تیز کہہ رہا ہے اللہم انی اتوب الیک انی اتوب الیک انی اتوب الیک۔ ہم اس کو اردو میں آپ کے سامنے بیان کریں تو میں کہوں گا اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ اب یہ توبہ ہو رہی ہے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے شخص جو توبہ کر رہا ہے نا، یہ جھوٹوں کی توبہ ہے، یہ سچوں کی توبہ نہیں، یہ ایسی توبہ ہے کہ تجھے اس توبہ سے بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ توبہ جو ہے یہ بھی گناہ ہے، جھوٹے کی توبہ ہے، اس توبہ سے بھی تجھے توبہ کرنا ضروری ہے۔ تو وہ پوچھنے لگا کہ پھر کیسے توبہ کی جائے؟ تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے فرمایا، آپ نے فرمایا توبہ کے لیے سب سے پہلے یہ احساس پیدا ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے، میں نے گناہ کیا ہے، میں ایک مجرم ہوں اور اپنے مالک کے پاس آیا ہوں معافی مانگنے کے لیے۔ جب بندہ یہ احساس پیدا کرے گا کہ میں مجرم ہوں اور میں معافی مانگنے آیا ہوں، پھر وہ رٹا ہوا کام تھوڑی کرے گا میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ تو توبہ نہ ہوئی۔ پہلے وہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہو، اپنے گناہ کا اقرار کرے، پھر رب کے سامنے رب کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہائے، پشیمانی کرے، پشیمانی کا اظہار کرے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پھر وہ گڑ گڑا کر معافی مانگے اور یہ وعدہ
کرے کہ آئندہ وہ یہ گناہ نہیں کرے گا، آئندہ وہ اس گناہ کے قریب نہیں جائے گا، بغیر اس کے توبہ نہیں کرے گا۔ اور خود آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہ آیت مقدسہ کہ اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو، سب کے سب ایسی توبہ جو آئندہ کے لیے نصیحت ہو جائے۔ تو توبۃ نصوح کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی کہ توبۃ نصوح یہ ہے کہ آدمی اپنے گناہ پر شرمندہ ہو اور گناہ کو چھوڑ دے، اس سے تعلق توڑ لے، اور اس کے بعد رب کی بارگاہ میں سچے دل سے معافی مانگے اور یہ وعدہ کرے کہ مولا میں اس گناہ کے قریب کبھی نہیں جاؤں گا، میں یہ گناہ آئندہ کبھی نہیں کروں گا۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے مثال دی عطا فرمائی، حضور کی حکمت والی باتیں آپ کی حکمت والی مثالوں سے سمجھنا عام آدمی کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایسے جیسے بکری کے تھن سے اگر دودھ نکال لیا جائے، بکری کے تھن سے دودھ دھو لیا جائے تو وہ دودھ تھن میں دوبارہ واپس نہیں جا سکتا، ایسے ہی بندے کے لیے اس گناہ کی طرف جانا ناممکن ہو جائے۔ بندے کا وعدہ ایسے ہی پکا ہو۔ ہاں آپ سوال کر سکتے ہیں، اگر کوئی شخص اتنا سچا وعدہ کرے رب سے اور پھر اس سے وہ گناہ ہو جائے تو اگر توبہ کرتے وقت اس کا ارادہ واقعی سچا تھا کہ مولا میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، یہ گناہ نہیں کروں گا دوبارہ، اور بعد میں اس سے گناہ ہو جائے تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ پھر سچی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ وہ توبہ قبول فرماتا۔ پھر صحابہ نے عرض کی حضور اگر پھر اس سے وہ گناہ ہو جائے، اب سوچئے صحابہ علیہ الرضوان میری اور آپ کی کتنی بھلائی کا سامان ہمارے لیے مہیا فرما رہے ہیں، پھر سوال کرتے ہیں حضور اگر وہ پھر گناہ کر لے کوئی دوبارہ، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ پھر سچی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ پھر اسے معاف فرما دے۔ لیکن شرط وہی ہے، توبہ کرتے وقت شرمندگی اور گناہوں پر آنسو بہانا، اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کرنا اور پکا وعدہ کرنا مولا یہ گناہ نہیں کروں گا دوبارہ۔ پھر صحابہ پوچھنا چاہ رہے ہیں جو ہماری رہنمائی کے لیے وہ پھر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر وہ پھر وہ گناہ کر لیں۔ اب حضور سمجھ گئے کہ صحابہ پوچھنا کیا چاہتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے وہ جب تک سچی توبہ کرنا نہیں چھوڑے گا اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنا نہیں چھوڑے گا، جب تک وہ معافی مانگتا رہے گا اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتا رہے گا۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنا پسند ہے، اسی لیے قرآن عظیم میں آیا ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک توبہ کرنا ہے اور ایک بہت زیادہ توبہ کرنا ہے، تو تواب یہ انتہا ہے، یہ مبالغہ ہے، بہت زیادہ توبہ کرنا ہے، تو بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی آج کی رات توبہ کیجیے اپنے گناہوں سے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان ذیشان ہے، مجھ جیسے کم علم اور غیر مخلص شخص کے لیے یہ ان کا فرمان بڑی تقویت کا باعث ہے۔ وہ فرماتے ہیں جو ہو سکے توبہ کرتے وقت وہ روئے اور جو رو نہ سکے وہ رونے جیسی شکل بنا دے، وہ رونے جیسی شکل بنا دے، کیونکہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ضروری نہیں کہ روئے ہر شخص، ظاہر بات لوگوں کو رونا نہیں آتا، مگر وہ رونے کی کوشش کرے اور رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لے، شاید اللہ تعالیٰ کسی اخلاص سے رونے والے کے صدقے اس کو بھی معاف کرے۔ تو جب اجتماعیت ہوتی ہے ماشاءاللہ 600-700 آدمی بیٹھ کے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور معافی مانگیں، ممکن ہے میری نیت میں اخلاص نہ ہو کیونکہ میں تو مولانا ہوں، میں نے تو لاؤڈ اسپیکر کے اندر جو ہے وہ دعا مانگی، لیکن اتنے سارے ایمان والے بندوں میں سے کوئی اخلاص کے ساتھ آمین کہہ رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے آمین کہنے کے صدقے میں مجھ گناہگار کی مغفرت فرمائے۔ اس کے تو بہت امکانات ہیں، تو ہم یہ محفل سجاتے اسی لیے کہ بھائی جمع ہو جاؤ، اللہ کے گھر میں آ جاؤ۔ ایک تو اللہ کا گھر اس کی رحمتوں کے نزول کی جگہ، پھر اللہ کا ذکر ہم کرنے لگے ہیں وہ اللہ کی رحمتوں کے نزول کا سبب، پھر وہاں پر مسلمان جمع ہے، نمازی بھی ہیں، ان میں تہجد گزار بھی ہیں، ان میں سادات بھی ہیں، ان میں اللہ رسول کے پیارے بھی ہیں، وہ نیک بھی ہیں جن کی نیکیوں کو ہم جانتے نہیں ہیں، تو ہم جیسے ریاکار اور غیر مخلص لوگ بھی وہاں جمع ہو کر اللہ کو پکاریں گے تو اللہ کی رحمت ہمیں مایوس نہیں کرے گی، اس لیے کہ وہ تو بخشنا چاہ رہا ہے، آج کی رات کو وہ معاف فرمانا چاہ رہا ہے، بخور
بقول اقبال پھر میں کہوں گا ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل نہیں، تو ہم کم از کم سائل تو بنے نا، ہم مانگنے والے تو بن جائیں، ہم سخی کے در پر گدا بن کر جائیں تو صحیح۔ وہ دربار ہے جہاں سے کسی کو انکار نہیں ہوتا، جبکہ وہ خود بلا رہا ہو، وہ خود فرما رہا ہو وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور دوڑ کر چلو اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ وہ خود فرما رہا ہو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اے لوگوں اللہ کی طرف دوڑ کر آؤ۔ جب وہ خود بلائے اللہ کی طرف دوڑ کر جاؤ، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ کر آؤ، تو حاضرین گرامی پھر ہمیں ضرور دوڑ کر جانا چاہیے اس کی مغفرت کی طرف، اور اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ جو حضرات باوضو ہو گئے آگے تشریف لے آئیں، انشاءاللہ العزیز ذکر پاک اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے مقدس ذکر کا ہم آغاز کریں گے، اور اس کے بعد پھر دعا ہوگی۔ کوشش فرمائیں کہ آپ حضرات جس حالت میں ہیئت میں بیٹھنا چاہیں، خواہ دو زانوں یا چار زانوں، یہ دو صورتیں ہیں بیٹھنے کی، پاؤں کھڑا کر کے نہ بیٹھیں، یہ عاجزی کی صورتیں ہیں، انہیں اختیار کیجیے۔ ہم ذکر کرتے ہیں یہاں، پہلے چند کلمات میں کہتا ہوں وہ صرف سنے جائیں گے، اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ یہ پہلا ذکر ہوگا۔ آپ میری آواز میری رفتار سنیں گے اور اسی طرز پر اسی انداز میں اپنی آواز کو میری آواز کے ساتھ ملائیں گے۔ پھر اس کے بعد الا اللہ کا ذکر ہوگا، پھر اس کے بعد اللہ کا ذکر ہوگا، پھر اس کے بعد اسم اعظم اللہ کا ذکر ہوگا، پھر اس کے بعد یا حی یا قیوم کا ذکر ہوگا، پھر اس کے بعد یا رحمان یا رحیم کا ذکر ہوگا۔ اس کے بعد جب بھی ہم ذکر الہی کرتے ہیں تو چونکہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ارشاد پاک ہے کہ دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے، جب تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھا جاتا۔ اس لیے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر ذکر پاک شروع کریں گے، پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، اور پھر دعا ہوگی۔ جو استغفار کے کلمات ہیں وہ میں کہوں گا آپ میرے ساتھ دہرائیں گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، عام کلمات ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دعا میں اپنے ذہن کو، اپنی سوچ، اپنی عقل کو حاضر کریں گے، اور اپنے گناہوں کے اعتبار سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مغفرت مانیں گے۔ اور بندے کو جب اللہ کی بارگاہ میں آئے نا تو ہمارے ہاں سوچ نہیں ہے ایسی، صحابہ علیہ الرضوان نے جن کی تربیت کی تھی، صحابہ خود بھی، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، ایک رات ان کے غلام کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ اپنی داڑھی کے بال پکڑ کر اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے، رو رہے ہیں، داڑھی بھیگ چکی ہے آنسوؤں کی کثرت کی وجہ سے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ مولا علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو جن کے لیے سرکار فرمائے من کنت مولا فعلی مولا، وہ جن کے لیے حضور فرمائے انا دار الحکمت وعلی الباب، وہ جن کے لیے حضور فرمائے کہ مجھے جو اللہ اور رسول کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اے اللہ اس کو جو ہے وہ میرے پاس بھیج دے۔ ایک موقع پر ترمذی شریف اور ایک موقع پر بخاری شریف میں اب وہ حدیث پاک جو غزوہ خیبر کے حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اور رسول محبت کرتے ہیں کل جو ہے وہ علم اس کو عطا کیا جائے گا۔ تو یہ حضور کے محبوب اور اللہ کے محبوب ہیں، اور وہ رو رہے ہیں داڑھی پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں، کہہ رہے مولا میرے گناہوں کو نہ دیکھ، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ کون سے گناہ مولا علی نے کیے ہیں؟ لیکن یہ طریقہ مقربین کا ہے، وہ جو نیکیوں میں تقسیم ہوتی ہے اس کو بھی گناہ سمجھتے ہیں، یعنی اپنے تئیں وہ سمجھتے ہیں میں نے اللہ کی بندگی کا حق ادا نہیں کیا، وہ اس نیکیوں کی کمی پر روتے ہیں آنسو بہاتے ہیں۔ اور ہم بڑے بڑے گناہ کر کے بھی ٹھیک اور بڑے معتبر بنے رہتے ہیں، ہمارا کون سا ایسا گناہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے روئیں گنگنائیں اور اللہ سے معافی مانگیں؟ تو بڑے نمازی قسم کے آدمی ہیں، اور جو زبان سے تھوڑا بہت ہو بھی جاتا ہے تو دعا کرے، یہ تو ویسے ہی کبھی کبھی ہو جاتا ہے، لیکن اپنے گناہوں کو گناہ نہ سمجھنا یہ منافق کی علامت ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف میں وہ فرماتے ہیں کہ مومن اور منافق میں فرق ہے۔ مومن جو ہے وہ چھوٹا گناہ کرتا ہے، صغیرہ گناہ، ہلکا گناہ، تب بھی
اللہ سے کہ میں پہاڑ کے نیچے آ گیا ہوں اور یہ پہاڑ مجھ پر گر جائے گا، میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اور جو منافق ہے وہ بہت بڑا گناہ کر لے گا تب بھی سمجھتا ہو کوئی نہیں، اللہ بخشنے والا ہے۔ یہ منافق کی سوچ ہے، وہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ یہ اللہ بخشنے والا نہیں ہے، اللہ اسے بخشنے والا ہے جو توبہ کرے، اللہ اسے بخشنے والا ہے جو اس کے سامنے عاجز ہو جائے۔ اللہ ایسے کیسے بخش دے گا؟ اگر سارے برابر ہو جائیں تو مجھے بتائیے، قرآن کریم خود فرما رہا ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا مسلمان اور مجرم برابر کرتے ہیں؟ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیف تحکمون، کیسا برا حکم لگا رہے ہو؟ تم کہہ رہے ہو نہیں اللہ بخشنے والا ہے بس بخش دے گا، تو جو نماز پڑھتا رہا جو بے نمازی کا دونوں برابر ہے، جو اللہ رسول کی اطاعت کرتا رہا اور جو ان کی نافرمانیوں کو پوری زندگی کا اپنا شعار بناتا رہا، دونوں برابر ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ماننے والوں کو مجرموں کے برابر کر دیا جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو پھر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں عاجز بننا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، کوشش کرنی ہے۔ تو محدثین فرماتے ہیں تکلف سے رو، یعنی کوشش کر کے رویا اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگی۔ حدیث پاک ضرور میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اگر کوئی شخص اللہ کے خوف سے روئے اور اس کی آنکھ سے ایک مکھی کے سر کے برابر آنسو کا قطرہ نکل جائے اس کی آنکھ سے، تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ تو ایسا شخص جس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے، پھر وہ اگر مجھ جیسے گناہگار کی دعا پر آمین کہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو ظاہر ہے ہماری کوشش اسی لیے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہمارے لیے دین کا سمجھنا اور اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنا آسان فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔